چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اتقو ڈرو، اللہ سے، وکونو اور ہو جاؤ، مع ساتھ، الصادقین سچے لوگوں کے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتنی پیاری پکار، کتنی پیاری ندا ہے یہ، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایڈریس کر کے ایک اسپیسیفک طور پر اللہ تعالیٰ پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ واحد ایلیمنٹ ہے ہوگا تو کیا ہوگا، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچائی نیکی کا راستہ یہ ہے، اور سچائی ہی میں برکت ہے۔ جو جتنا ٹروتھفل رہے گا اس کی زندگی اتنی برکت والی ہوگی۔ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کا ساتھ دو، سچے لوگوں کی دوستی اپناؤ، سچوں کی صحبت میں رہو، جھوٹے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں رہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ سچے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جن کا اعمال نیک ہوتے ہیں، یعنی سچوں کی دوستی اپناؤ اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو یہ ایکچوئل میں اب اس آیت کی ایک واقعے کی طرف اس آیت کی قبولیت یعنی ان کی توبہ، سچی توبہ کی، ان کی سچائی کی قبولیت کا اصل وجہ بتایا جا رہا ہے۔ جو ہے نا، 3 ایسے لوگ سچے مومن تھے، وہ لوگ، ٹھیک ہے، مگر وہ لوگ پیچھے رہ گئے کاہلی کی وجہ سے، پروکراسٹینیشن کی وجہ سے، ٹالنا جس کو ہم کہتے ہیں، اب نہیں کل کروں گا، یہ چکر میں یہ 3 جو ہے پیچھے رہ گئے۔ 3 سچے مومن، ان کا ذکر ہے اس سورہ کے آخری میں بھی، ان کی توبہ قبول ہونے کا۔ سبحان اللہ، کیا ذکر ہے! آپ چلیے، میں انہی کی زبان سے ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں، طویل حدیث ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پیچھے رہ گئے۔ غزوہ تبوک میں نکلنا مینڈیٹری تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا تھا کہ سب کو نکلنا ہے، ٹھیک ہے، کال تھا، جنرل کال تھا کہ ہر ایک کو نکلنا ہے، ایک خصوصی طور پر نہیں ان کو لکھ لو ان کو نہیں، ایسا نہیں، ہر ایک کو نکلنا لازماً قرار دیے تھے۔ تو اب جب قرار دیے تھے تو بہت سے لوگ آئے ایکسکیوزز لے کر، اور اسپیشلی منافق، تو منافق آ کر جھوٹے بہانے کرنے لگے۔ اور یاد رکھیں، منافق کی سب سے بڑی خوبی جھوٹ ہے، منافق جھوٹ بہت بولتا ہے، اور مومن کی سب سے بڑی خوبی سچ ہے، وہ سچائی کا ساتھ دیتا ہے، سچا ہوتا ہے اور سچائی کی بات بھی کرتا ہے۔ تو یہ ایک ہم کرائٹیریا رکھیں اور اپنے آپ کو جج کریں ہم کہ ہم کون سے اس میں آتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں اپنی اصلاح کی ہم کو ضرورت ہے، ہم کتنا، آپ دیکھیں لوگ ہے نا اتنا جھوٹ بولتے ہیں، استغفر اللہ العظیم، کہ انکانشیسلی جھوٹ بولنے کے لیول پر بھی چلے جاتے ہیں، کہ اتنا کہ نہیں یہ جو ہے نا، یہ گھر میں ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ کہیں پر ہے، فلانے جگہ پر ہے، اور گھر میں ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ 2 منٹ میں پہنچ رہے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے 1 گھنٹے کا راستہ ہے، ڈسٹینس ہے۔ تو یہ بھی اتنا زیادہ جھوٹ، یہ بھی جھوٹ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ زیادہ انسان کو تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے یہ، کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے اور وہ کثرت سے جھوٹ بولتا رہتا ہے، تو وہ اللہ کے یہاں جھوٹا قرار دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا شخص ہے۔ استغفر اللہ۔ تو ڈرنا چاہیے بھی، آج ہم جو ہے نا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، ایمان لانے والے لوگوں سے پہلے ڈرو اللہ سے۔ اللہ کا ڈر رہے گا، تقوی رہے گا، تو جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو ہاں، ایکچوئل میں ہم لوگوں کو کس وجہ سے ڈر ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ پہلے تو سب سے پہلے لوگوں کا ڈر، پھر مال کے کھونے کا ڈر، پھر بہانے بنانا۔ آیت نمبر 119، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کا ساتھ دو، سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کی دوستی اختیار کرو۔ اور سبحان اللہ، اب یہاں پر جو ہے نا ایک واقعے کا ذکر ہے جو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، اور اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ زندگی میں جو برکتیں ہوتی ہے
وہ سچائی کی طرف، سچائی کی وجہ سے ہوتی ہے. سچائی جو ہے نا نیکی کا راستہ ہوتا ہے. اب ہم انکانشیسلی ایک لیول پر جو ہے نا جھوٹ بولتے ہیں، ہماری زندگیوں میں جھوٹ ہے. تو اصل چیز کیا ہے، یہ جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا. اور وجہ کیا ہے، سب سے پہلے ریزن دیکھیے جھوٹ بولنے کے لیے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے. پہلے لوگوں کا ڈر، یا مال کھونے کا ڈر، یا بہانے بنانا نہیں کرنے کے لیے جو ہے کسی کو کچھ بھی جھوٹ بول دیں. تو جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. زندگی کا بہت بہترین فائدہ اٹھانا ہے تو یہ چیزیں بہانے جھوٹ چھوڑنا ہوگا. ٹھیک ہے. وہ دھوکہ، فریب، یہ نالائق باتیں، یہ جو ہے نا یہ حرکتیں، اس سے باہر نکلنا ہوگا. یہ غفلت کی زندگی، غیبتوں سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں اگر آپ یہاں پر یہ واقعہ جو ہم ابھی کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے یہ واقعہ ہوا یہ تھا کہ غزوہ تبوک تھا. غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لازمی سب کو نکلنا ہے. تو اکثر اس میں جو ہے نا منافقین نہیں نکلے، بہانے بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کوئی، جیسا ابھی میں بتائی کہ رومیوں عورتیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں، مجھے وہاں نہیں لے کر چلے، آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں. کوئی آ کر یہ وہ بنانے لگا بہانہ کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، نہیں میں نہیں نکل پاؤں گا، میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. تو لوگ بہانے بنانے لگے ایسا. تو وہی چیز ہم ابھی اس سے پہلے کی آیت میں پڑھے نا کہ بہانے نہیں بناؤ. ٹھیک ہے. جب کہا جا رہا ہے تو فوری عمل کرو. تو اب ہوا یہ کہ 3 سچے مومن کون سے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ ابن ربی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تینوں پیچھے رہ گئے. اب ہوا یہ کیا، کعب بن مالک کی زبانی یہ واقعہ ہم سنتے ہیں کہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے دونوں ساتھی ہلال بن امیہ اور مرارہ ابن ربی، یہ دونوں تو کیا ہو گیا تھا کہ یہ دونوں تو رہ گئے. یہ لوگ تو تھوڑے عمر میں کم تھے، مگر کعب بن مالک جو ہے جوان تھے. اب یہ لوگ پیچھے رہ گئے. اور بعد میں جب یہ لوگ یہ ریئلائز کرے کہ ہم لوگ پیچھے رہ گئے اور اب جا کر ہم مل نہیں سکتے، اب غزوے میں ہم جوائن نہیں ہو سکتے، تب یہ لوگ ڈیسائیڈ کرے، تینوں بھی یہاں پر جو ہے نا مدینہ میں رہ کر ڈیسائیڈ کرے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے ہم سچ بولیں گے. اب ان لوگوں کو پریشانی لائق ہو رہی تھی کہ کیا کریں گے، کیسا ہوگا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم نہیں گئے. ہم وجہ کیا تھی، یہ لوگ بولے کہ اب نہیں، ہم اتنا بڑا لشکر لے کر جا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں مل جائیں گے، بہت سلو جا رہا ہوگا، اب آپ بعد میں نکلیں گے شام میں، صبح میں. اس طرح وہ بالکل پیچھے ہی رہ گئے. اور آپ کو پتہ ہے اس غزوے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں تھے تو یاد بھی کرے تھے کہ کعب کہاں ہے، کعب جیسی شخصیت نہیں آئے. سبحان اللہ. تو بہرحال کعب بن مالک جب کہتے ہیں کہ اب میرے دونوں ساتھی ہلال بن امیہ اور مراد ابن ربی، یہ دونوں تو ایک دم جو ہے بوڑھے تھے. اب یہ تینوں ڈیسائیڈ یہ کرے کہ نہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئیں گے غزوے سے، ہم لوگ جو ہے جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے. اور سچ کیا تھا کہ ہم لوگ کاہلی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، ہم لوگ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہوا یہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے سے واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی سفر سے واپس آتے تھے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور لوگوں سے ملتے تھے. گھر کو نہیں جاتے تھے، پہلے مسجد جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھے اور لوگوں سے ملنے بیٹھ گئے، لوگ آئے طرح طرح کے عذر بیان کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. یہ 3 آئے، آ کر یہ بولے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، لیزینس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا معاملہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ ہی تمہیں جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا تمام مسلمان جو مدینہ میں تھے کہ اب کوئی ان سے بات نہیں کرے، حتیٰ کہ کوئی سلام بھی نہیں کرے، شیک ہینڈ بھی نہیں کرتے تھے. تو اب ہلال بن امیہ، سبحان اللہ، 3 ہلال بن امیہ، بار بار میں ریپیٹ کر رہی ہوں یہ تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے. اور میں آپ لوگوں کو ٹپ بھی دی تھی جو سیرت کی کلاس میں جوائن ہوئے تھے. مکہ، یہ ایک جو ہے نا ایک کی یاد رکھ لینا، ان تینوں کے نام یاد رکھنے کا. ماں سے مراد ابن ربیع، کا سے کعب بن مالک، اور ہا سے ہلال بن امیہ، تاکہ آپ کو یہ یاد رہے تینوں کا. کیونکہ ذکر ہے قرآن میں، جب آپ سورۃ التوبہ پڑھے آخری آیتیں
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تینوں کا معاملہ بھی نہیں، وہ ابو لبابہ ہے، ابو لبابہ ہے، وہ الگ ہے معاملہ، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ تینوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگ آ کر سچ بولے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے اب کوئی بھی ان سے بات نہیں کرنا۔ تو اب یہ تو کیا ہوا تھا کہ مرار ابن ربی اور ہلال ابن امیہ یہ دن رات روتے روتے رہتے تھے، بوڑھے تھے تھوڑا، ان سے کعب بن مالک تھوڑے جوان تھے، تو یہ تو دونوں تو دل ہار کر تھک ہار کر دن رات روتے تھے، اور یہ فرماتے ہیں مگر میں تو جوان تھا، میں بازاروں میں نکلتا تھا، نماز پڑھتا تھا، مگر کوئی مجھ سے کلام نہیں کرتا تھا، کوئی مسلمان ان سے بات نہیں کرتے تھے۔ اور کیا یہ فرماتے ہیں نماز میں میں جب مشغول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تھے، مگر جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخ پھیر لیتے تھے۔ کتنا گرا گزرتا تھا ہوں گے سوچئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے تھے، سلام کرتے تو جواب نہیں دیتے تھے۔ میں جب سلام کرتا ہوں تب جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کا انتظار کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے تھے، یہ جواب کا انتظار کرتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی نہیں دیتے تھے، سبحان اللہ۔ اور ان کے ایک بیسٹ فرینڈ تھے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بہت اچھے دوست ہیں، وہ اپنی زبان سے یہ ڈسکرائب کر رہے ہیں، بہت طویل حدیث ہے بخاری کی، میں میرے پیارے دوست کے گھر پر میں دیوار چھلانگ کر چلے گیا اور کہا 3 بار سلام کیا کہ 3 بار السلام علیکم کہہ کر سلام کرے، مگر کوئی جواب نہیں آیا، اور چوتھی مرتبہ انہوں نے کہا یعنی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا، کیا تمہارا بھی یہی قول ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یعنی قتادہ جو ان کے بیسٹ فرینڈ تھے، بہت قریبی جگری دوست تھے، انہوں نے جواب دیا اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ان کی سچائی بھی، کیا ایمان تھا ان کا، بیسٹ فرینڈ ہے، سبحان اللہ، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ بات نہیں کرنا، کچھ سلام کا جواب بھی نہیں دیے، حالانکہ تنہائی میں تھے اکیلے میں، نہیں نہیں کہا میں کیا کروں، اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ چلے جائیے گھر سے، کچھ بھی نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں یہ عزیز ترین دوست کا جواب تھا، کتنا ان لوگوں میں سچائی تھی، آپ دیکھیے تو وہ روتے ہوئے دیوار چلان کر پھر واپس چلے گئے، بیسٹ فرینڈ ان کو ایسا وہ دے رہے، اور اسی دوران اور ایک ٹیسٹ ان کے لیے یہ آیا کہ شام سے ایک شخص ان کو ڈھونڈتے ہوئے آیا مدینہ میں، کعب بن مالک کون ہے، تو لوگوں نے بتایا بھی نہیں کہ وہ کعب بن مالک، اشارے سے مسلمانوں نے بتا دیا کیونکہ بات نہیں کر رہے تھے کوئی بھی، اشارے سے بتا دیا کہ یہ ہے، تو سبحان اللہ وہ شاہ غسان کی طرف سے لیٹر لے کر آیا تھا، یہ شخص میسنجر تھا، کہ بولا کہ آپ کے لوگوں نے، ہم نے سنا ہے کعب آپ اتنے بڑے پوئٹ ہیں، آپ اتنی بڑی آپ کی ویلیو ہے، ہم آپ کو آفر دیتے ہیں، آپ آئیے، ہمارے شاہ غسان کا لیٹر ہے آپ کے پاس، آپ آئیے ہمارے پاس، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو سبحان اللہ جب انہوں نے لیٹر پڑھا تو انہوں نے کہا کہ اور ایک بڑی آزمائش، فوری طور پر لیٹر پھاڑے اور آگ میں پھینک دیے، یہ اتنی بڑی آزمائش تھی، آپ سوچیں کہ ایک تو پورے لوگ میرے اگینسٹ ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا میری سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں، میں حالانکہ میں سچ بولا، آپ اور ہم یہ جگہ پہ رہتے تو کیا کرتے تھے، جانے دو ہم بھی چلے جائیں گے چھوڑ کے، اتنا ہم کرے تو ایک کام نہیں کرے تو اتنا ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کر رہے، تو ان کو آفر ملا تھا کہ آئے وہاں پر ہم بہت کچھ دیں گے آپ کو، مگر انہوں نے خط پڑھ کر یہ کہا کہ یہ اللہ اکبر، اور ایک آزمائش میرے لیے، اور اس کو فوری طور پر لیٹر کو پھاڑا اور پھینک دیا، خط پھاڑا اور کہا کہ یہ ایک آزمائش تھی، پھر 40 دن اسی طرح گزرے، سوچے دن رات روتے ہوئے گزرتے تھے یہ تینوں کے، اللہ اکبر، تو 40 دن جب ہوئے پورے تو 40 دن کے بعد بیویوں کو حکم دیا گیا کہ اب نہیں، اپنے شوہروں کو بھی چھوڑ دو، یعنی چلے جاؤ مہکے کو، ان لوگوں کو تنہا چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ۔ تو ہلال بن امیہ کے وائف جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن نکالتے، بولتے کہ میرے شوہر بہت بیمار ہیں، بہت بوڑھے ہیں، آپ مجھے اجازت دے کہ میں ان کی خدمت کروں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ ہاں بس خدمت کرنا، کوئی ان کے ساتھ سونا کرنا یعنی کہ کوئی تعلق قائم نہیں کرنا، تو وہ ہلال بن امیہ کے وائف فرماتے وہ تو کب کی بھول گئے، دن رات
ان کا تو بس رونے میں ہی گزر رہا ہے، وہ تو اس طرف تو ان کا دماغ جاتا بھی نہیں. سبحان اللہ. تو یہ تھا. تو 40 دن کے بعد ہلال بن امیہ کہ جو ہے نا وائف کا یہ معاملہ ہوا تھا، اور صرف وہ پرمیشن نکالے. تو کوئی لوگ بولے کہ تم بھی بولنا تھا، ایک آپ تم بھی جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنا تھا کہ میرے وائف کو رہنے دو. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کرنے کے لیے کعب بن مالک بتاتے ہیں کہ کیا میں بتاؤں کہ کس اس سے میں بولوں کہ یہ بات. بہرحال آپ سوچیں 10 راتیں ایسا گزارے یہ لوگ، 10 دن، 10 راتوں میں دن بھی شامل ہے، کوئی بات نہیں کرتے تھے. اور یہ اس طرح سے اللہ نے فرمایا کہ وہی فیلنگز کے ساتھ تھے کعب بن مالک کے. یہ فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ کیا ہوا کہ یہ سمجھ گئے کہ لا ملجا، یعنی اللہ فرماتا ہے وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور وہ جان گئے، ان کو یہاں سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے. حالانکہ زمین اتنی وسیع تھی، مدینے کی زمین تو اسی طرح تھی، اسی طرح وسیع تھی، مگر تنگ ہو گئی. وہ یہی فیلنگز کے ساتھ تھے. اللہ اکبر. رات میں روتے ہوئے گزار رہے تھے، اور یہ فیلنگز کے ساتھ تھے کعب بن مالک کہ زمین اتنی وسیع ہونے کے بعد میرے اوپر تنگ ہو گئی، اور میرے کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں. تو اللہ نے یہ فیلنگ کو ریکارڈ کیا ہے. وہ سمجھ گئے. اللہ اکبر. اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں. اور پھر جب وہ تھے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آدھی رات 1/3 رات گزری. اس ٹائم پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر اللہ نے یہ وحی نازل فرمائی. اس کے بعد آپ کو یہ آیت ملے گی کہ اللہ نے ان تینوں کا معاملہ جس کو تھوڑا یعنی کہ ڈیلے کیا گیا تھا، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. آپ سوچے یہ ایک سچائی کا کتنا بڑا، آپ اس کو فیل کریں کیا ان کا کنڈیشن تھا ہوگا. یہ 40 راتوں کے بعد اور 10 دن گزرے، یعنی ٹوٹل 50 ڈیز. کتنا ہمارے لیے سبق ہے سچائی کا یہ واقعے میں، کہ سچ بولنا کتنا بڑا ہے وہ ہے. اور کعب بن مالک کے پاس جب یہ آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو یہ خوشخبری دی، سو وہ جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑوں میں بھاگتے ہوئے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پکارتے ہوئے ان کے گھر کی طرف دوڑے. 50 دن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی نے میرا نام پکارا، میرے اپنوں میں سے کسی نے میرا نام پکارا. اللہ اکبر کبیرہ. اور وہ فوری سجدے میں روتے ہوئے گر جاتے اور سمجھ جاتے کہ کوئی حکم آ گیا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو بلائے ہوں گے. کیونکہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا، حتیٰ کہ بیسٹ فرینڈ تو کہ دیوار چھلانگ کر گئے تو وہ تو بالکل بول دیے کہ نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں. کچھ نہیں دیے جواب. اور پھر کعب بن مالک جب پلٹے مسجد نبوی میں، جب گئے لوگ ہے نا سبحان اللہ ایسا ان کی طرف دوڑے مبارکبادی کے لیے. اب تو کوئی شیک ہینڈ بھی نہیں کرتے تھے ان کو، اس سے وقت سے پہلے سب مبارکبادی، سب کے چہرے پر وہ تھی، خوشی تھی، اور خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی. اور سبحان اللہ سب ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے تھے. اور سب سے پہلے جو ان کو مبارکبادی دیے وہ طلحہ بن عبید اللہ. تو وہ فرماتے ہیں کعب بن مالک کہ میں ان کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا. وہ ہاتھ ملا کر مجھ سے مبارک ہو اے کعب بول کر بولے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. وہ جب گئے، جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام کرے السلام علیکم یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا کعب. سوچے 50 دن کے بعد. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی خوشی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے تھے نا، مسکراہٹ جب آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، تو وہ فرماتے ہیں چاند سے بھی زیادہ حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو جاتا تھا. تو خوش تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اے کعب، تمہارے پیدائش سے لے کے تمہاری پوری زندگی میں اب تک جتنے بھی دن گزرے نا، یہ سب سے تمہارا بہترین دن ہے. مبارک ہو تم کو یہ دن کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی ہے. تو اب اس پر جو ہے نا کعب بن مالک نے عرض کیا. اب آپ دیکھیں کعب بن مالک کا تقویٰ. انہوں نے عرض کیا کیا یہ حکم آپ کی طرف سے آیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ورنہ آپ کی طرف سے آ گیا اور اللہ ناراض رہا تو پھر میرے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے.
توبہ کے آپ کے ساتھ ان کی کتنی سچائی تھی، یہ دیکھیے آپ کہ اللہ نہ نہیں راضی رہا تو کیا بات ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ نے وہی قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے۔ تو یہ جو ہے نا خوشی کی ان کی یہ انتہا تھی، انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ بھی جتنا بھی مال ہے میں آج اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا، مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اللہ نے میرے لیے آیت نازل فرمائی ہے، اللہ نے میری توبہ قبول فرمائی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، پورا مال نہیں دو، نہیں تو پھر میں آدھا دے دیتا ہوں، نہیں آدھا بھی نہیں، 1/3 دے دوں۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے آپ اس کے بعد کعب بن مالک کا پکا عزم، وہ سچی توبہ کرے اور اس کے بعد پکا عہد بھی کرے، دیکھیے صدقہ بھی کرے اور پکا عہد کرے کہ اسلام کے بعد سب سے بڑی نعمت مجھے اس سچ بولنے پر عطا ہوئی ہے، تو اس کے بعد میں وہ یہ بولے کہ اس دن کے بعد سے کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اپنے آپ میں یہ خوش ہوئے کہ اگر میں جھوٹ بولتا، اور لوگوں نے کہا تھا کہ تم بھی جھوٹ بولو، وہ منافقین جو آ کر جھوٹے بہانے کر کے تم بھی جا کر جھوٹ بول دینا تھا، بچ جاتے تھے، اتنا تو اتنی پنشمنٹ تو نہیں ہوتے تھے۔ تو سبحان اللہ کہ اگر میں جھوٹ بولتا تو میں بھی انہی لوگوں کی طرح جھوٹے قسمیں کھانے والوں کی طرح ہی ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا ہم کو سبق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ، ایسے سچ بولنے والوں کے ساتھ ہم کو رہنا ہے، ہم خود بولیں اور ایسے سچ بولنے والے لوگوں کے ساتھ ہم کو جو ہے نا ساتھ بھی تلاش کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ چلیے دوبارہ اس آیت کو کر لیتے ہیں ہم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقو، ڈرو، اللہ سے، وکونوا، اور ہو جاؤ، مع الصادقین، ساتھ سچے لوگوں کی۔ ہوپ آپ لوگوں کو یہ آیت کلیئر ہوگی اور واقعہ بھی بہت انٹرسٹنگ دکھا ہوگا۔ جس نے پہلی بار سنا ان کے لیے بھی، اور جس نے دوبارہ سنا ان کے لیے بھی ریفریشمنٹ ہوگا۔